اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کے علم کے اندر ہے کہ سفر شریف کے متعلق جو ہماری گفتگو ہے وہ جاری ہے، اور آج ہماری گفتگو کا چھٹا حصہ ہے، اور ترتیب اور وعدے کے مطابق آج کی گفتگو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزارات کے اوپر، ان کے اعراض کی تقریبات کے اوپر جو خرافات ہوتی ہیں، جو بری رسومات ہوتی ہیں، آج ہم نے ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ریئل پروگریس از ایجوکیشن۔ اس مقولے کے اوپر میں پورا ایمان رکھتا ہوں، اور میں تمام مسائل کی جڑ جہالت کو قرار دیتا ہوں، اور تمام مسائل کا جو حل ہے وہ تعلیم کے اندر ہے اور تربیت کے اندر ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے غلو ختم کرتی ہے۔ آج میری 30 سال عمر ہو چکی ہے، میری پوری زندگی پڑھنے میں گزری الحمدللہ تعالیٰ، اور اس کا نور میں نے یہی دیکھا ہے کہ افراط اور تفریط اور غلوف جو طبیعت کے اندر تھا وہ ختم ہو چکا۔ تو تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ ہے جہالت۔ آپ گراس روٹ لیول سے لے کر ٹاپ لیول تک آپ چلے جائیں، ہر ادارے کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان پوسٹوں کے اہل ہی نہیں ہیں، ان سیٹ کے اہل ہی نہیں ہیں، ان مقام کے اوپر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، طویل روایت ہے، اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم امر غیر آل کو یعنی نائل شخص کو امر سپرد کر دو تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ کیا مطلب کہ جو بندہ جس لائق نہیں ہے آپ اس کو سیٹ کے اوپر بٹھا دیں۔ ایک بندہ وہ صدر بننے کے لائق نہیں ہے، اس کو سیٹ کے اوپر بٹھا دیں۔ پی ایم بننے کے لائق نہیں ہے، وزیر اعظم کی سیٹ کے اوپر بٹھا دیں۔ سی ایم بننے کے لائق نہیں ہے، قرات کرنی اس کو آتی نہیں ہے، آپ اس کو مسجد کا امام بنا دیں۔ علم دین اس نے پڑھا نہیں ہے، صرف اس کی داڑھی اور پگڑی دیکھ کر آپ اس کو ممبر رسول کے اوپر بٹھا دیں۔ تو ہر طبقے کے اندر، ہر ادارے کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو نائل لوگ ملیں گے، اور نائل لوگ ان پوسٹوں کے اوپر قابض ہیں، اور یہی ساری مطلب یہ ہے کہ خرابیوں کی جڑ ہے۔ دیکھیں نا، مساجد کے اندر آپ جائیں نا تو قاری صاحب آپ ان سے کہیں کہ 3 آیات آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں صحیح صفات اور مخارج کے ساتھ، وہ نہیں سنا سکیں گے۔ اس طریقے سے جو بندہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کی کمیٹیاں یا علاقے کے لوگ بس صرف داڑھی اور پگڑی دیکھتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں، وہ آپ کو کیا خاک سمجھائے گا۔ تو جس طرح باقی اداروں کے اندر یہ معاملات ہیں، بالکل اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے جو مزارات ہیں یہ بھی ایک ادارہ ہے، اور اس پوسٹ کے اوپر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو گدی نشین بنے ہوئے ہیں، وہ گدی نشین بننے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ سارے معاملات، خرافات جو عرصوں کے اندر ہوتی ہیں یا مزاروں کے اوپر ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں کی پیداوار ہے۔ یاد رکھو، شریعت اسلامی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں مسلک اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ ان لوگوں کی ذاتی جہالت کی پیداوار ہے۔ پھر ان کو آگے سپورٹ کرنے والے فتوی فروش مولوی ہر زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا۔ اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو حضرت مجدد پاک نے مکتوبات کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے سے لے کر خیر القرون کے زمانے سے آج تک جتنی بھی خرابیاں ہوئی ہیں ان کے ذمہ دار یہ جبے کبے والے نام نہاد لوگ ہیں، علماء ہیں۔ تو یہ فتوی فروش جو لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ ان کی تائید کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کلمی جہاد کریں، لسانی جہاد کریں۔ لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اللہ رسول کی تعریف نہیں کرتے، اس گدی نشین کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ بجائے اس کے کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو غلط معاملات ہوتے ہیں، دور دور سے بڑے بڑے اقوال تلاش کریں گے، کہیں سے اقوال تلاش کر کے تو اس برے فعل کو شریعت کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ تو یاد رکھو کہ یہ گدی نشینوں کی پیداوار ہے، اور ان کی تائید کرنے والے فتوی فروش لوگ ہیں، ان کی پیداوار ہے۔ شریعت اسلامی مسلک اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میری اگلی بات سنیں، میں کھلے طور کے اوپر کہتا ہوں، کوئی ناراض ہو یا خف ہو، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ مزاروں کا طواف کرنا حرام ہے، مزاروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، دیکھیں میں چومنے کے جواز کا قائل ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شرک کے اوپر جو ہماری گفتگو چلی تھی آج سے 5-6 ماہ پہلے، تو اس کے اندر میں آج بھی جواز کا قائل ہوں، لیکن اخوت اور احتیاط اور تقوی کے زیادہ قریب میں یہی سمجھتا ہوں کہ قبر کو آفتہ لگایا جائے، قبر کو نہ چوما جائے۔ یہ جتنی بھی خرافات ہیں، رسومات ہیں، سب حرام ہیں جو میں نے گنوا دی۔ عرسوں کے موقع کے اوپر یاد رکھو، عرسوں کے
موقع کے اوپر یہ جو گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، پرندے لڑائے جاتے ہیں، یہ بالکل ستھرے آرام ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں ضرور کرتا چلوں، بعد میں پھر لوگ پکڑ لیں گے کہ نیزہ بازی یعنی گھوڑا دوڑانا، گھڑ سواری وغیرہ، اس کا باقاعدہ حدیث پاک کے اندر ذکر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ بات ثابت ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت و ازمار والی موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی کئی روایات ہیں جن کو میں نے ایک جگہ کے اوپر جمع بھی کیا ہے، کئی روایات کو میں نے ایک جگہ کے اوپر جمع کیے، لیکن یاد رکھیں کہ عرس کے موقع کے اوپر اگر آپ یہ کریں گے تو آنے والی جو نسلیں یہ اس کو عرس کا کلچر سمجھ لیں گے، پھر کیا کریں گے، عرس کا یہ حصہ بن جائے گا، پھر یہ عرس آہستہ آہستہ میلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو نیزہ بازی عام حالات کے اندر گھڑ سواری آپ کریں نا، عرس کے موقع کے اوپر آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ بات عرس کی تعریف کے اندر داخل ہے؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کو عرس کی تعریف کیا سنائی تھی کہ صدقہ خیرات کرنا، تلاوت قرآن کرنا، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ ایصال ثواب کرنا، غریب مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا، زیارت قبور، صدقہ خیرات، اس کے مجموعے کا نام عرس ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، سجدہ کرنا، طواف کرنا، غیر اللہ کی نظر و نیاز، گھوڑے دوڑانا، کیا یہ عرس کی تعریف کے اندر ہم نے کبھی بیان کیے ہیں؟ نہیں کیے نا، تو یہ چیزیں تو عرس کے اندر آتی ہی نہیں ہیں۔ تو میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ یہ انجائل گدی نشینوں کی پیداوار ہے، شریعت اسلامی کا مسلک اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ میلوں کی شکل جا کر اختیار کر لیں گے اگر آپ یہ کام ابھی ابتدا کے اندر آپ جو شروع کر رہے ہیں یا جو ہو رہا ہے، معاملات جو ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہ جو اٹک والے حضرت صاحب ہیں، تو اٹک خرد کے پاس جن کا مزار شریف ہے، کیا آپ کو یاد ہے نا کہ کسی زمانے کے اندر یہ باتیں عرس سے شروع ہوئی تھیں؟ آج پھر میلے کی شکل اختیار کی گئی یا نہیں؟ میلے کی شکل ہو گئی نا۔ دنیا کا کوئی بنی اسرائیل کی قوم کے اور پاکستانی جو ہماری یہ جو امت ہے، سارے جتنے گناہ سارے جمع کیے جائیں اس ایک عرس کے اندر یہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ وہ تیسری مخلوق آ کر ڈانس کرتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے؟ تو پھر مجھے بتائیں یہ بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ مسلک کی ہوتی ہے نا، مسلک اہل سنت کی بدنامی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم نے کبھی بھی ان معاملات کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ رد کیا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو اٹک اور ازرو کا ایریا ہے، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ، اس کے اندر آج بھی امن ہے، لیکن پنجاب کے کچھ دیہات اور وہاں پر کچھ علاقہ میرے علم کے اندر ایسا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں پر آج بھی شرکیہ رسومات مزاروں کے اوپر ہوتی ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی اب کتاب لطمۃ الغیب، ازالت الریب اشرف سیالی صاحب کے جواب میں جو انہوں نے لکھی تھی، تو ان کو آپ نے خط لکھا تھا، وہ ہے لطمۃ الغیب، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تھا، آپ نے کہا کہ آج بھی جنگ کے اندر کچھ ایسے مزارات موجود ہیں کہ جہاں پر کیا کیا جاتا ہے، خواتین آتی ہیں تو وہ پتھر مارتی ہیں بیری کے درخت کو، تو بیر اگر گریں تو وہ سمجھیں گی کہ یہ بیٹے پیدا ہوں گے، اور اگر پتے گریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ مجھے بتائیں یہ شرکیہ رسم ہے کہ نہیں؟ یہ جہالت کی رسم ہے یا نہیں؟ رسم باد ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ ہے۔ تو پھر اس کا تدارک کیا ہوگا؟ اس کا تدارک یہ ہوگا کہ یہ جو گدی نشین جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ یہاں پر پڑھے لکھے اچھے لوگ بیٹھے جو اس پوسٹ کے لائق ہیں، اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں کوئی پڑھے لکھا عالم دین صالح بزرگ ہوگا کیا وہ یہ کام کرنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں کرنے دے گا۔ تو یاد رکھو ان کل معاملات کا شریعت اسلامی سے، مسلک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم 100 دفعہ سے توبہ کرتے ہیں، کروڑ دفعہ سے توبہ کرتے ہیں، اور اپنے سننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو منع کرتے ہیں ان معاملات سے۔ میں نے پوری زندگی عرسوں کا دفاع کیا ہے، عرس کا دفاع کیا، عرس کے اوپر بولوں، لیکن پوری زندگی کے اندر کوئی ایک شخص بھی آ کر گواہی نہیں دے سکتا کہ میں کسی عرس کے اندر شریک بھی ہوا ہوں۔ میری 30 سال عمر ہے، آج تک میں کسی ایک عرس کے اندر کبھی بھی نہیں گیا ہوں، اور انہی معاملات کی وجہ سے نہیں جاتا ہوں۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ ہم تمہاری چوریوں کا دفاع کریں، میلاد النبی کے جلوسوں کا دفاع کریں، تمہارے دیگر معاملات کا ہم دفاع کریں۔ تو یار تم ہماری اتنی بات بھی نہیں مان سکتے، اتنی بات آپ کو ہماری ماننی چاہیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اور میری یہی آخری بات ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا پوری زندگی ہم ان کی 11ویں کھاتے رہیں گے، ان کی تعلیمات کے اوپر نہیں چلیں گے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں قلائد الجواہر کا صفحہ نمبر 55 اٹھا کے دیکھیں، علامہ طاسفی نے جو ان کی زندگی کے اوپر کتاب لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ گدی نشین بننے کے لائق وہ ہے جس کے اندر 12 صفات ہوں، اور پھر 2 صفات اللہ تعالیٰ کی، 2 رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور باقی جو 8 صفات ہیں وہ خلفائے راشدین کی ہیں، یعنی 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 حضرت عمر فاروق، 2 حضرت عثمان، 2 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہ السلام۔ تو یہ 12 صفات انہوں نے ذکر کی ہیں، جن کے اندر ستر پوشی ہے، عیب پوشی ہے، راست گوئی ہے، راست بازی ہے، راستی ہے،
امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، علم ہے، جوان مردی ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، 12 صفات آپ نے گنوائی ہیں۔ اور آج آپ قرآن کے اوپر میں آپ کو ہاتھ رکھ کے بتاتا ہوں، بلکہ آپ چلو اس طرح کر دیں، قسم اٹھا کر اپنی قبر قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بتائیں کیا کیا موجودہ دور کے اندر جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں 94-96%، کیا وہ 12 صفات میں سے کچھ صفات، 1-2 صفات بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں؟ نہیں پائی جاتی نا۔ پھر آگے لکھتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مقتدا بننے کے لائق وہ بندہ ہے، مقتدا بننے کے لائق وہ بندہ ہے کہ جو علوم شریعہ اور علوم طب کا عالم ہو، یعنی علوم شریعہ کے اوپر بھی اس کو مکمل عبور حاصل ہو اور علوم طب کے اندر بھی اس کو مکمل عبور حاصل ہو۔ آج گدی نشینوں سے جا کر پوچھیں علم طب تو بڑی دور کی بات ہے، صرف آپ ان سے اتنا پوچھیں کہ یہ جو دل ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، جسم کے اندر یہ دل کیا کام کرتا ہے؟ چلو اس کو بھی چھوڑ دیں، ان سے صرف پوچھیں یہ کس سائڈ، جسم کی کس سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے۔ تو یار پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا واسطہ، جو ہمارے مخالفین ہیں، ہم ان سے بھی اتنی گزارش کرتے ہیں کہ ان جاہل لوگوں کے یہ جو معاملات ہیں ان کو مسلک کی طرف کم از کم آپ کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ معاملات ہی ختم ہونے چاہیے، اس طرح ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو اصل ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عرس کی جو اصل ہے وہ صدقہ ایصال ثواب ہے، دعا ہے، مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، نعت خوانی کرنی ہے، قرآن خوانی کرنی ہے۔ تو یاد رکھو کہ کچھ خرافات داخل ہو جائیں تو ان خرافات کو دور کیا جاتا ہے۔ امام شامی صاحب نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے، جس وقت ہم نے وہ سیریز چلائی تھی، آپ نے اگر سنی ہو احکام میت، اس کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا فتاوی شامی کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو جنازے کے اندر بری رسومات ہوتی ہیں، مثال کہ آگ لے جانا، نوحہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ، فرماتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی نماز جنازہ کو نہ چھوڑے، ان کی وجہ سے کوئی نماز جنازہ کو نہ چھوڑے۔ دیکھیں نکاح کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کرنا، ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو مجھے بتائیں منگنی اور شادی کی جو رسم ہوتی ہے اس کے اندر کتنی خرافات ہوتی ہیں؟ تو کیا ہم اصل نکاح کو ختم کر دیں؟ ہم کیا کہیں گے کہ نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، ان معاملات کو ختم کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں عرس کے اندر یہ جو خرافات داخل ہو گئی ہیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہمیں شریعت اسلامی ان کو حکم دیتی ہے، منع کرتی ہے، اور نہیں مسلک اہل سنت کے علماء اس کی تائید کرتے ہیں۔ یہ جاہل لوگوں کی اور فتویٰ فروش مولویوں کی تائید سے یہ کام ہوتے ہیں۔ تو مسلک اہل سنت سے میرے دوستو ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو مقتدا بننے کے لائق میں نے پھر آپ کو بتا دی، یہ 12 صفات جس گدی نشین کے اندر ہو وہ گدی کے اوپر بیٹھنے کے لائق ہے۔ تو میں اپنے تمام سننے والوں سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، میری سب سے درخواست ہے کہ ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سے ہم 100 دفعہ برات کا اظہار کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں۔ اور اپنے سننے والوں سے، جو میرے سنی لوگ ہیں جو یہ معاملات کرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ہم آپ کو صحیح بات بتائیں جو قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر ہو تو آپ کو مان لینی چاہیے۔ باقی ہم زیادہ کھلی باتیں اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جو گدی نشین ہیں، گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کھلی باتیں نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کے خلاف کھلی باتیں کریں گے، ان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں تو یہ جینا آرام کر دیتے ہیں۔ میرے جیسے مسکین بندے کو تو یہ کھا ہی جائیں زندہ، لیکن میں ڈرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ یہ یاد رکھیں، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، جو رات قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ کبھی اس بیڈ کے اوپر نہیں آ سکتی، اور جو رات اس بیڈ کے اوپر میں نے گزارنی ہے وہ کبھی میں نے قبر کے اندر میں نے نہیں جانا، وہ رات قبر کی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ان سے ڈریں گے بھی نہیں، لیکن یہ بات بھی ہمیں کہ یہ ہے بڑے طاقتور لوگ، یہ ایک مافیا ہے بڑے، یہ گنڈا ٹائپ لوگ ہیں، بدماش ٹائپ لوگ ہیں، یہ بس انہی کے ہیں جو ممبروں کے اوپر بیٹھ کر ان کی غلط باتوں کی تعویلات کرتے رہیں، الٹی سیدھی تعویلات کرتے رہیں، ان کے برے معاملات کو شریعت کا جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ ان کو یہ چندے بھی دیتے ہیں، ان کو یہ گاڑیاں بھی دیتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم صرف اتنی بات کریں کہ یہ معاملات بالکل درست ہیں، عرس کرنا وغیرہ وغیرہ درست ہے، صرف یہ چیزیں ختم کر دیں، تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال ہمارا اتنا ہی بس، وہ کیا زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کچھ لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے قدمین طیبین کے صدقے، آپ کی اولاد پاک کی تعریف کے صدقے، حضور محمد مصطفیٰ کے اصحاب کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کچھ لفظ عطا فرمائیں، تو یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں جب تک روح اور جسم کا ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ سچ بولتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔